نحمدك يا مجيب كل شاكر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. آمنا بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، آج کے ہمارے درس قرآن کا جو موضوع ہے اللہ کریم سے محبت ہو تو ایسے، اس کو ہم یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں غیرت ایمانی کے تقاضا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت 181۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا شان نزول۔ رسول کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جن کی طرف آپ تشریف لے جائیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت پیش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ آپ یہودیوں کے اس محلے کے اس مکان میں تشریف لے گئے جو یہودیوں کے ہاں درس و تدریس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جس طرح تو ہمارے ہاں یہ گھر مسجد شریف درس و تدریس کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور ان سے محبت رکھنے والے موجود تھے۔ ایک کثیر فواجب الناس کثیرہ، ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے روح سامنے سے، ان کے بڑوں میں سے ایک کو نام لے کے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، واسلم، اور اسلام قبول کر، اور اسلام کو کیا کر؟ قبول کر۔ فواللہ، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی دو جملے بولے، فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر،
وَأَسْلِمْ اور اسلام کو قبول کر. دو جملے بولنے کے بعد قسم اٹھائی. اور آپ سب کو پتا ہے قسم کس جملے پہ اٹھائی جاتی ہے؟ جو تحقیق کے درجے میں ہو کہ یہ واقعی ایسے ہی ہے. فرمایا فواللہ انکا لتعلم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ اور باتیں تو مانتے نہیں ہو، حسد میں ہو، بغض اناد ہے تمہارے اندر، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی طرف یہ سوچ نہیں کی کہ اللہ کی قسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نہیں، جو بات کرنے کے قابل ہے. فرمایا اللہ کی قسم ہے انک لتعلم، اے یہودیوں کے عالم، اے تورات کو جاننے والے، اللہ کی قسم ہے اس بات کو تو بھی جانتا ہے. اس بات کو تو بھی جانتا ہے. کس بات کو؟ ان محمد رسول اللہ، بے شک ان کی طرف سے میں تیرے پاس آیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. قد جاءکم بالحق من عند اللہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ حق لے کر تشریف لائے. تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ، جن کی ہر اعتبار سے شان، قدر و منزلت اور صاف تم تورات کے اندر پاتے بھی کہ یہ وہی آخری رسول ہے جس کے بارے میں تورات میں ہم سب پڑھ چکے ہیں. تو بس اب ایمان لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تصدیق کر اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانتے ہوئے جو تیرے اوپر مالی حقوق آتے ہیں ان مالی حقوق کو ادا کر. ان مالی حقوق کو ادا کر. تو جب یہ کر لے گا، نماز کا بھی آپ نے اس کو فرمایا، زکوٰۃ کا بھی آپ نے فرمایا جب یہ کر لے گا تو اللہ کریم سرکار کی وجہ سے تجھے جنت میں فرما دے گا، وگرنہ کچھ نہیں ملے گا. اب اس بدبخت نے جو جملے بولے غور سے سننے، یہودیوں کا عالم، تورات کو جاننے والا، سمجھنے والا، تورات کا درس دینے والا، اتنا سننے کے بعد کہنے لگا یا ابا بکر، اے ابو بکر، آپ کا یہ گمان ہے ان ربنا یستقرض اموالنا، کہ کیا اب ہمارا رب ہم سے ہمارے مالک سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے کہا نا مالک بھی اللہ کا حکم ادا کرو. کیا اب ہمارا رب ہم سے ہمارے مالک سے قرض مانگتا ہے؟ وَمَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا الْفَقِيرُ مِنَ الْغَنِيِّ، کہنے لگا قرض وہ مانگتا ہے جو خود محتاج ہو اور مانگتا اس سے ہے من الغنی، جو امیر ہو. تو آپ کے بتانے سے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو آپ نے فرمایا اے ابو بکر کہ اب مالی حقوق بھی ادا کر رہے ہوں گے، اللہ کا حکم آ گیا پورا. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر یہ سچ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ إِذًا فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، پھر تو معاذ اللہ سننا معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات فقیر اور محتاج ہو گئی اور ہم وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم کیا ہو گئے؟ غنی اور امیر ہو گئے. فغضب ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی بات کو غصہ آ گیا، اسی بات کو کیا غصہ آ گیا. اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودیوں کے اس عالم کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. یہودیوں کے عالم کے منہ پہ کیا مار دیا؟ اور ساتھ ایک جملہ بھی بولا، فرمایا والذی نفسی بیدہ،
اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اس رب کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، اگر تمہارے یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین آہد مراد نہ ہوتا نا، اللہ کی قسم میں تھپڑ رکھنا رہتا، میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ لیکن مجبوری ہے کہ سرکار نے تمہیں آواز دی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے جب تک تم ہمارے دین کے خلاف کسی غیر کی امداد نہیں کرو گے۔ یہ مدینہ منورہ میں سرکار سے ان کا آج ہوا تھا، باقاعدہ طور پر تحریری طور پہ یہ باتیں لکھی گئی۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ رسول اللہ سے تمہارا وعدہ نہ ہوتا، میں تیری گردن آج اڑانے کے بعد ہی واپس آتا، لیکن مجبوری ہے، سرکار کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے اور ہم سرکار کے وعدوں کو توڑنا نہیں چاہتے، اور ہم سرکار کے وعدوں کو توڑنا نہیں چاہتے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے آئے، وہ یہودی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے تھپڑ نصیب کیا، مجھے اس کا بدلہ درکار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور پوچھا کہ یہ یہودیوں کا عالم کہہ رہا ہے آپ نے ان کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ نصیب کیا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ پہلی بات تو درست ہے کہ میں نے تھپڑ نصیب کیا ہے، لیکن یہ جو وجہ بیان کرتا ہے بغیر کسی وجہ یہ جھوٹ بولتا، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، مجھ سے برداشت نہیں، میں نے اس کو تھپڑ نصیب کر دیا، میں نے عرض کیا اس کو تھپڑ نصیب۔ اب وہ یہودی عالم کہنے لگا جی آپ کی شریعت میں جب اس طرح کا معاملہ ہو تو بندے کے پاس کتنے گواہ ہونے چاہیے جو بتائیں کہ باقی یہ کام ہوا؟ اگر میں نے یہ جملے بولے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ فقیر اور ہم امیر، تو آپ اپنے غلام سے اپنے اس امتی سے کہیں کہ گواہ پیش کریں۔ اب آپ سے سوال ہے گواہی سے پہلے ادھر جو کوئی کافر آئے کوئی کلام کرنے کی غرض سے اس ماحول میں کہ جہاں مسلمانوں کا درس تدریس کا ایک گھر بنا ہوا ہے، تو کیا کہا ہے یہاں پر جبکہ آنے والا وہ کافر اکیلا ہو، یہاں پر اس کے لیے اگر گواہی درکار ہو تو کوئی گواہی دے گا، کیونکہ وہ کافر اور ہم مسلم یعنی یہی صورت ہے وہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے لیے، وہاں یہودیوں کا درس تدریس اس مکان میں ہوا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے بھی یہ جواب دیا رسول اللہ میں تو اکیلا تھا، وہاں سارے یہودی بے ایمان بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے یہودی عالم کی بات کو ٹھکراتے ہوئے کب میرے اپنے گواہی دی؟ سرکار نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے میں سب سمجھتا ہوں، لیکن شریعت کے فیصلے کیونکہ زائد ہوتے ہیں، روحانیت اور باطنیت پہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس میں ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی گواہی دے ورنہ بدلہ دینا پڑے گا۔ باقی میں سمجھتا ہوں آپ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں جانتا بھی ہوں کہ انہوں نے جو گستاخی کی، لیکن شریعت فیصلے ظاہر میں کرتی ہے، شریعت فیصلے ظاہر میں کرتی ہے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی، اب پیچھے اس بات کو تھوڑا سا دوبارہ دہرانا چاہیں گے کہ یہ گفتگو جو ہوئی تھی یہ اعمال میں تھی یا عقائد میں تھی؟ عقیدے کا باب ہے، اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی، یہ عقیدہ ہے کہ عمل نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں اس نے نہیں کوئی بات کی، روزے کے بارے میں گستاخی نہیں کی، حج کے بارے میں نہیں کی، بلکہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اور اس کا تعلق ہے عقائد سے۔ تو باب ہے عقیدے کا، ایک بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اس کو تھپڑ نصیب کر رہا ہے، اور اب آ گئی ہے گواہی کی ضرورت۔ ظاہری طور پہ کوئی گواہ بھی گفتگو
گفتگو چل رہی ہے تو اللہ کریم نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جاؤ ایک بندے کو گواہی کی ضرورت ہے سرکار کی بارگاہ میں قرآن بھی لے جاؤ اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سچے اللہ فرما رہا ہے اس معاملے میں ابو بکر صدیق کیا ہے سچے ہیں جبریل امین آئے قرآن کی یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں وہ اب پیش کی اور اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر کے سچے ہونے کی گواہی میں خود دیتا ہوں ابو بکر صدیق کے سچے ہونے کی گواہی میں خود دیتا ہوں میرے بھائی غور کریں کتنی بڑی شان ہے اس ہستی کی جن کی صداقت کی گواہی اللہ کریم عطا فرما رہا ہے جبریل کو بھیجے ورنہ اتنا بھی کافی تھا جبریل کہتے ہیں کہ میں اپنے طرف سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں جس طرح پیچھے اس طرح کے کئی معاملات ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے مقتل فقتل جناب یوسف علیہ السلام کے معاملے کو ہی دیکھا جائے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو گھر سے کسی بچے کو بلوایا جاتا ہے جو بول نہیں سکتا اس کو بلوایا جاتا ہے کہ یوں ہے تو یہ ہوگا اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا ادھر بھی جبریل امین کو بھی کہا سکتا ہے کہ جاؤ اپنی طرف سے گواہی پیش کر دو لیکن جبریل امین نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے